اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر انسانوں کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور انسانوں میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جس کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قرب ہے اس کا اتنا ہی بلند و بالا مقام اور مرتبہ ہے۔ انبیاء و رسول میں بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضائل و کمالات عطا فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے اندر سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس طرح کائنات کے اندر جو چیز جس کی نسبت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس چیز کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر پہلے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر کے اندر، اس کی سوچ کے اندر بلندی آ جاتی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں سے ہٹ کر کائنات کی باقی جو اللہ رب العالمین نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے بھی اگر کسی کی نسبت آقا دو جہاں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ زمین اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، لیکن جس زمین کا حضور کے ساتھ جس زمین کی نسبت ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے بڑھ جاتا ہے۔ جس مقام پر حضور تشریف فرما ہو اس مقام کی قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائے، اور پھر اس میں تمام محققین کا اتفاق ہے کہ اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کے جس ٹکڑے پر تشریف فرما ہے، جو زمین کا حصہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، یہ نسبت کی وجہ سے۔ تو اگر زمین کا ٹکڑا زمین ہے، مٹی ہے، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو جائے کہ عرش سے بھی اس کا مقام بلند ہو جائے۔ تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کی جب آقا دو جہاں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ ان کا قرب ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام اور مرتبہ باقی انسانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح حضور کے جو صحابہ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں سے بڑھا دیا ہے، حضور کے صحابہ کا جو مقام ہے۔ تو آج چونکہ 22 جمادی الثانی یہ یوم وصال ہے، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بظاہر چھوٹی سی محفل ہے، لیکن جس ہستی کے نام کی محفل ہے اس
ہستی کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ان کے ساتھ اس محفل کی نسبت ہے، تو اس وقت یہ چھوٹی محفل نہیں ہے۔ جس کی طرف نسبت ہے وہ بلند ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی محفل بھی بلند نہیں ہوگی۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کی یاد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ آپ کا یہ جو لقب ہے صدیق، ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے۔ صدیق اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے ظاہر و باطن ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہو، ہر لحاظ سے کوئی اس کے باطن کے اندر کسی لحاظ سے ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ناپاکی کے زمرے میں آتی ہے، جو غلطی کے زمرے میں آتی ہے، جو برائی کے زمرے میں آتی ہے، ایسی کوئی چیز بھی اس کے اندر نہ ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قول فعل عمل کی تصدیق کر دی، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا دو جہاں کی تصدیق کی ہے۔ آقا دو جہاں کی تصدیق کرنے والے جو اولین نفوس قدسیہ ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہے۔ تو اس واسطے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا دو جہاں معراج پر تشریف لے گئے، معراج سے واپسی پر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں پر انبیاء کرام کو امامت کروائی ہے، ان کو نماز پڑھائی ہے، پھر اس کے بعد میں واپس آیا ہوں آسمانوں کی۔ تو جو مخالفین تھے انہوں نے اس چیز کا مذاق بنا لیا، تو وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو کہنے لگے کہ تمہارے صاحب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آ رہی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے مختصر سے حصے میں، رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کر لیں اور پھر واپس بھی آ جائیں؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے پوچھا کیا یہ بات آقا دو جہاں نے فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس واسطے چونکہ آپ نے اس چیز کی بھی تصدیق کر دی، تو اس واسطے آپ کو صدیق کہا۔ اور ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے کہ آگ سے آزاد۔ اللہ رب العالمین اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اس واسطے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عبدالکعبہ نام مشہور تھا، لیکن بعد میں آپ کا نام عبداللہ یہ رکھا گیا۔ تو آپ کو ابو بکر، بکرم اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ جوان اونٹ۔ تو چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے حوالے سے بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کے لحاظ سے، ان کے اندر غور و فکر، ان کی پہچان کے لحاظ سے آپ بڑی مہارت رکھتے تھے، اس واسطے آپ کو ابو بکر یعنی اونٹوں والا کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق بکرم کا معنی ہوتا ہے یہ جو صبح یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، ابتدائی وقت، صبح کا ابتدائی وقت، اس کو بھی بکرم کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام لانے والوں میں پہل کرنے والے ہیں، تو ان پہل کرنے والوں
بے شمار ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ چونکہ قریشی ہیں اور 6 پشتوں سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے، اور اسلام قبول جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو رسول اللہ کی رفاقت رہی ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو اس سے پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھی رہے ہیں، آپ کے دوست رہے ہیں، آپ کے رفیق رہے ہیں۔ تو جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر آپ نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی غور و فکر کے حضور نے جو فرمایا اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر جب اعلان نبوت فرما دیا تو ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لانے والے تھے وہ اللہ کی عبادت چھپ کر کرتے تھے، چونکہ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے ان نفوس قدسیہ نے اسلام کے حوالے سے بڑی تکالیف برداشت کی۔ ایسے نہیں اسلام ہم تک پہنچا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو کفار و مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نبی آخر الزمان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن قربان جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ جب آپ بے ہوش ہو گئے تو بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا۔ تو جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آقا دو جہاں کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ میری تو خیر ہے لیکن آپ آقا دو جہاں کا بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو اس طرح جب حضور نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس میں حضور کے بعد جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں جگہ جگہ جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور جو عشرہ مبشرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے 10 صحابہ کرام، ان میں سے 5 ایسے ہیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور پھر مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، تو ان کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ ان پر بڑے ظلم ہوتے تھے، اسلام قبول کیا انہوں نے تو ان کا مالک ان پر بڑے ظلم کرتا تھا، ان کو دھوپ کے اندر تپتی ریت کے اوپر باندھ کر رسیوں کے ساتھ جکڑ کر جسم کے اندر کیل پھونس کر ان کو اتنی سزائیں دی جاتی تھی، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو چونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا تھا تو ان کو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے ظاہر بات ہے کمالات، فضائل و کمالات سے بھرپور ہے۔ آپ کی ایک ایک خوبی، آپ کا ایک ایک کمال، آپ کے اوصاف، چونکہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کی جان کے اوپر، اس کی روح کے اوپر اپنا جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے اوصاف و کمالات اس پر تعریف ہو جاتے ہیں، خود بخود یہ فطری چیز ہے۔
تو چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آقا دو جہاں کے ساتھ محبت ہے اس کی مثال یہی ملتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز پسند ہے، تو آپ نے فرمایا ان نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا دو جہاں کو ہر وقت دیکھتے رہنا مجھے یہی پسند ہے، مجھے اور کوئی چیز پسند نہیں ہے، صرف یہ پسند ہے کہ میرے سامنے آقا دو جہاں کا جلوہ اطہر ہو، آپ کا چہرہ انور ہو، تو میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، بس مجھے یہی پسند ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ محبت ہے، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو بات کرتے تھے وہ وہی بات ہوتی تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور آپ کی مرضی ہوتی تھی۔ آپ حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں کہ جب کفار و مشرکین نے بڑی سخت شرائط رکھی اور پھر مسلمانوں کو وہاں سے واپس جانے کا کہا تو حضور نے وہ شرائط قبول کر دی۔ اب یہ شرائط بظاہر تو ایسی تھی کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں سچا نبی ہوں؟ پھر کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر آپ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ انہوں نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں تو پھر بھی آپ نے ان کو قبول کیا حق پر ہونے کے باوجود؟ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، تو انہوں نے تو پابندی لگا دی ہے، تو آپ نے بھی اس پابندی کو قبول کر دیا ہے، ان کی شرائط کو قبول کر لیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہوں، اللہ نے جو مجھے حکم دینا ہے میں اسی حکم کو پورا کروں گا، تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جلال تھا، تو انہوں نے حضرت جب رسول کریم کی بارگاہ میں یہ بات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں جی یہ تو کفار و مشرکین نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کی شرائط کو بھی قبول کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی الفاظ ادا کیے جو آقا دو جہاں نے الفاظ ادا کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہوتی تھی، آپ کا جو کام ہوتا تھا، آپ کا جو طریقہ ہوتا تھا، وہ وہی تھا کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا۔ یہ اس واسطے کہ آپ صدیق اکبر حضور کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کا کوئی بھی فعل اپنا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ حضور کا فعل ہوتا تھا، اتنی محبت تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔